مسلک میں ہی اجماع نہیں ہے۔ ہاں اب اس میں بالکل ممکن ہے، بالکل ممکن ہے۔ اب اس میں فتوے دینے سے پرہیز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے پابندی نہیں ہے، لیکن اس میں پرابلم یہ آتا ہے باقی بھائی کہ مثال کے طور پر فتویٰ کی جو ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کتاب میں وہ یہی ہے کہ بلا الزام، یعنی وہ اس پر لازم نہیں کرتا وہ فتویٰ۔ درست ہوگی بات۔ مثال کے طور پہ اس پہ اگر ایک ڈاکٹر کہے ایک مشورہ دے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر ایک مشورہ دے تو وہ مختلف ہو سکتا ہے اس سے جس نے کہ ایم سی پی ایس کیا ہوا ہے۔ ایم سی پی ایس جو مشورہ دے وہ مختلف ہو سکتا ہے جو کہ ایک ایف آر سی ایس والے کا ہے یا ایک برطانیہ کا یا امریکہ کا پڑا، مختلف ہو سکتا ہے۔ میں اس پہ بالکل سب کو اتفاق ہوگا، لیکن جب یہ ایک مذہبی شخص یہ بات کہتا ہے اور وہ پھر اس کو پلٹنی پڑتی ہے تو تمسخر بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ سٹیٹک تصویر کا آج بھی اگر آپ دیکھیں تو علماء کرام جو ہیں وہ بہت سے اس حق میں ہے کہ آج بھی تصویر حرام ہے، تو نوٹ پہ آئی کہ تو پھر یہ مذاق بنے گا۔ وہ کہیں گے جناب اگر چوری کی گیس ہے تو کیا اس پہ کھانا پکایا جائے تو وہ حلال ہوگا؟ اس پہ غضنفر بھائی اگری نہیں کرتے۔ غضنفر بھائی کہیں گے کہ نہیں، کھانا اس پہ پکا ہوا چوری کی گیس پہ حلال نہیں ہوگا، وہ چوری کی گیس۔ لیکن کراچی میں بیٹھے ہوئے ایک مفتی صاحب جو ہیں ان کا سوشل میڈیا پہ فتویٰ موجود ہے اور وہ انہی کے مدرسے سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے کیونکہ کھانا حلال ہے۔ تو یہ جب اختلاف پیدا ہوتا ہے اتنا تو اس کے بانی تو آپ لوگ ہی ہیں نا پھر۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ مختلف آراء ہمارے پاس ایک ہی مثال کے طور پر مسئلے میں آ رہی ہیں، مختلف فقہاء یا مختلف مفتی دے رہے ہیں، تو اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہی بلال بھائی وہی کرنا چاہتا ہوں، ہم ان میں یہ دیکھیں کہ ان میں اعلم کون ہے، عالم نہیں اعلم کون ہے، زیادہ بڑا عالم کون ہے، قرآن پر زیادہ کسے اتھارٹی ہے، حدیث پہ کون زیادہ بہتر طور پہ عبور رکھتا ہے، اور پھر اس کے پیچھے اس کی ادلہ کیا ہے، یعنی شرعی دلائل جس سے وہ استنباط کر رہا ہے۔ دیکھیے اصل یہ نہیں ہے کہ کون کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ وہ دلائل کیا ہے، وہ جو بات کر رہا ہے اس کے پیچھے۔ ہم اگر صرف اس کا یہ دیکھ لیں کہ اس نے فتویٰ یہ دیا ہے، ٹھیک ہے کہ ہم فتوے کی وجہ سے کوئی اگر اس سے دلی ہمدردی رکھتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، عمل کر رہا ہے، لیکن اصل ایک مکلف کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کے پیچھے جو دلائل ہیں، ادلہ شرعیہ ہیں، ان کو تلاش کرے۔ پاس دلائل جو ہیں وہ قرآن اور حدیث ہی ہیں۔ اب قرآن و حدیث دیکھیے، ایک وہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں حکم واقعی۔ حکم واقعی یہ ہے کہ جس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ 100% جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس کے عین مطابق ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اب نماز پنجگانہ میں کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، فتویٰ بھی نہیں کو مانگ رہا۔ اب وہ میں عرض کر رہا ہوں، اب یہ حکم واقعی ہے نا، 5 نمازیں۔ اب اس کے مقابلے میں حکم ظاہری ہے۔ حکم ظاہری وہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ خلاف واقع ہو، یعنی اگر کوئی مفتی جس سے خطا کا امکان ہے وہ یہ کہے کہ جی میرا ہر فتویٰ حکم واقعی نہیں، بلکہ جو دلائل بھی بنائے ہیں نا علماء نے علم الاصول میں، تمام مکاتب فکر میں، اس میں علم الاصول میں بعض دلائل ایسے ہوتے ہیں۔ ایک مکتبہ فکر کا فتویٰ دوسرا مکتبہ فکر سے مختلف ہوتا ہے؟ ہاں جی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں جو علم الاصول کے، اس علم الاصول کے اصل میں جو ادلہ ہے، وہ قرآن اور حدیث کو ہی فالو کرتے ہیں۔ نہیں، قرآن و حدیث کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے، جیسے اجماع کے حوالے سے بھی ہے، جیسے فقہ جعفریہ۔ مطلب ہے اجماع کا مطلب بتائیے۔ اجماع کا جو فقہ جعفریہ کا ہے اس میں یہ کہ اجماع علماء کسی ایسے مسئلے پر متفق ہوں کہ جو، لیکن آگے بھی سنیں صرف علماء، ہمارے ہاں صرف علماء متفق نہ ہوں، وہ رائے علماء کی اتفاق در حقیقت معصوم کی رائے کو کشف کر رہی ہو، صرف ان کا اپنا اتفاق نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ علماء اکٹھے ہوں، یہ علماء مقامی ہیں؟ نہیں، جو بھی اہل علم ہے، یعنی جتنے صرف مقامی نہیں، یعنی پوری دنیا کے جہاں پر بھی اہل علم ہے جنہیں قرآن و حدیث اور دیگر ادلہ شرعیہ پر 100 سال میں کہاں اکٹھے ہوئے ہیں سارے کسی اجماع کے لیے؟ تو اب اسی لیے کہ اجماع ہوا ہی نہیں ہے، وہ صرف علماء کا، جیسے میں کہہ رہا ہوں، اکٹھے ہونا کافی نہیں۔ مدرسے کے علماء کی بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اجماع یہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نہیں، کئی ایسے مسائل ہیں، کئی ایسے شرعی مسائل موجود ہیں کہ جس پر علماء کا اجماع موجود ہے، اور یہ ہے کہ گیس والی بات میں کر رہا ہوں، حضور ایک ہی مسلک کے لوگ کہہ رہے ہیں حرام ہے، اسی مسلک کا ایک عالم کہہ رہا ہے کہ حلال ہے، تو اس میں اجماع کا اب کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، اب اس مسئلے پہ تو اجماع ہے ہی نہیں۔ جب آپ نے کہہ دیا نا ایک کہہ رہا ہے یہ دوسرا یہ، اجماع کہاں پہ ہے؟ اجماع تو اتفاق پر ہوگا نا۔ ایک مسلک میں ہی اجماع نہیں ہے۔ ہاں، اب اس میں بالکل ممکن ہے، بالکل ممکن ہے۔ اب اس میں فتوے دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہمیں عالم کی طرف رجوع کرنا چاہتے۔ اب یہی تو جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہر شخص نہ فتویٰ دینے کا اہل ہے اور نہ ہی ہر ایک کے فتوے پر ہم نے عمل کرنا ہوتا ہے۔